بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسری بک کا دوسرا لیکچر در این درس می آموزیم۔ ہم اس درس میں اس لیکچر میں پڑھیں گے یہ چیزیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن آج میں ترجمہ اکثر چیزوں کا نہیں کروں گا، کیونکہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ دیکھیں، جس لفظ کو میں پڑھتا ہوں اس کی تصویر سامنے دی ہوئی ہے، تو جو فارسی سیکھنے والے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں انہیں بھی تو ٹائم دینا چاہیے یا دقت اور غور کرنا چاہیے نا۔ خانے یعنی گھر یا گھر میں چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ اپارتمان، پارکنگ، باغیچے، پھلے، راہرو کا مطلب گیلری، آشپز خانے، کھیتری، اجاگاز، غذا می پزد، یہ جملہ ہے پورا، یعنی غذا بنا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے۔ پردے، کولر، پشت بام یعنی چھت۔ اتاق مطالعے، اتاق پذیرائی، اتاق خواب۔ تشک، بالش، پھتو، کمبل کو پھتو بولتے ہیں۔ ٹوائلٹ، دست شوئی۔ می شوید، دھو رہی ہے وہ۔ آب گرم کن، جسے گیزر بھی بولتے ہیں۔ حمام، دوش می گیرد، یعنی نہا رہا ہے وہ یا نہا رہی ہے۔ گوش کنید و بخوانید، خانه ما دو طبقه است و 6 اتاق دارد۔ اتاق خواب و اتاق مطالعه من در طبقه دوم است۔ طبقه یعنی فلور۔ سوم، در اتاق خواب من تخت، تشک، بالش، پتو و پرده وجود دارد۔ حیاط خانه ما بزرگ است، در حیاط ما یک باغچه هست۔ حیاط یعنی صحن۔ در باغچه خانه ما یک درخت سیب و یک درخت انار وجود دارد، یعنی ہمارے گھر کے باغچے میں ایک سیب کا درخت اور ایک انار کا درخت ہے، کیونکہ ایران کے اکثر گھروں میں یہ سارے پودے جو اچھے ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ ششم، آنها در تابستان با آب سرد و در زمستان با آب گرم دوش میگیرند، یعنی وہ گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور سردیوں میں گرم پانی کے ساتھ نہاتے ہیں۔ ہفتم، خانه ما پارکینگ و حیاط ندارد، پدرم ماشین را در خیابان میگذارد، یعنی ہمارے گھر میں پارکنگ نہیں ہے اور صحن بھی نہیں ہے، میرے والد صاحب گاڑی کو خیابان میں روڈ کے ساتھ ہی پارک کرتے ہیں۔ هشتم، مادرم هر روز در آشپزخانه غذا میپزد و خواهرم سارا ظرفها را میشوید۔ کہا کہ میری امی ہر روز آشپز خانے میں یعنی باورچی خانے میں غذا بناتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، اور میری بہن سارا برتن دھوتی ہیں، بیچاری سارا۔ 9، پرده های خانه ما کثیف است، من با لباسشویی پرده های کثیف را میشویم، یعنی جو ہمارے گھر میں جو پردے ہیں وہ جو ونڈو کے اوپر یا ڈور کے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ بہت گندے ہیں، وہ بہت خراب ہیں، میں ان کو لباس شویی کے ساتھ دھوتی ہوں اور انہیں صاف کرتی ہوں۔ دهم، در آشپزخانه ما اجاگاز، لباسشویی، آب گرم کن و یک ظرف شویی بزرگ وجود دارد۔ یہ تو آسان ہے۔ لطفاً پاسخ دهید، آیا پدر شما غذا نمیپزد؟ آیا آپ کے والد صاحب کھانا نہیں بناتے؟
یہاں تو ہماری زندگی خوار ہوگی ہے کھانا بنا بنا کے. بناتے ہیں کیوں نہیں بناتے. دوم شما ظرفها را کجا میشویید. آپ برتنوں کو کہاں دھوتے ہو. سر میں مارتے ہیں دھوتے نہیں ہیں. سوم یخچال مدرسه شما کجاست. آپ کے سکول کا جو یخچال ہے یعنی فریزر ہے وہ کہاں ہے. آیا پردہ اتاق شما تمیز است. تمیز کہتے ہیں صاف کو، یعنی صاف ستھرے کو تمیز بولتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ لباس من خیلی تمیز ہے، یعنی میرا جو لباس ہے، میرا جو کپڑے ہیں وہ بہت صاف ستھرے ہیں. تمیز کے مقابلے میں کثیف ہوتا ہے. کثیف یعنی گندا. پنجم آیا کولر شما روی پشت بام است. آیا آپ کا جو کولر ہے وہ چھت کے اوپر ہے، یعنی پشت بام چھت کو ہی بولتے ہیں. کولر ہی، جس طرح کولر ہوتے ہیں اس کو کولر ہی بولتے ہیں، لیکن فارسی کھولر بولتے ہیں، کھولر. ششم آیا لباس شوی شما در حموم ہے، یعنی آیا لباس شوی شما در حمام است. آیا آپ کی جو لباس شوئی ہے، لباس شوئی یعنی جو جس سے کپڑے دھوتے ہیں یعنی مشین. آیا لباس شوی شما در حمام است. بله لباس شوی من در حمام ہے. کجاست یا کجا است. دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے کجاست یا کجاست. پختن یہ وہی مصدر ہیں جو بہت اہم ہیں، یہ ان کو یاد کر لیں. پختن شستن دوش گرفتن. می پزم یعنی میں بناتا ہوں. می پھزی تو بناتی ہے یا پکاتی ہے. می پھزد وہ پکاتا ہے، یا می پھزیم ہم پکاتے ہیں یا بناتے ہیں. می پھزید تم پکاتے ہو یا بناتے ہو. می پھزند وہ پکاتے ہیں یا بناتے ہیں. شستن می شویم می شویی می شوید می شوییم. می شویید می شویند یہ سارے اسی طرح. دوش گرفتن دوش می گیرم دوش می گیری دوش می گیرد دوش می گیریم دوش می گیرید دوش می گیرند. ٹھیک ہے، اس طرح ان کی پریکٹس ضروری ہے. یا لطفاً توجہ کنید. یا در جملے یہ پرسشی. اب یہاں پر ایک سوال کیا جا رہا ہے، اس کے بیچ میں یا جو لے کے آتے ہیں نا وہ کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ این اجاگاز است یا لباس شوئی است. مثال کے طور پر میں کہوں گا یہ آپ کے چاچا ہیں یا آپ کے انکل ہیں. یعنی اس میں دو ہی سوال شمار ہوتے ہیں. یہ آپ کے چاچا ہیں یا آپ کے انکل ہیں. یہ آپ کا گھر ہے یا آپ کے ہمسائے کا گھر ہے. یہ آپ کے کپڑے ہیں یا آپ کی بہن کے کپڑے ہیں. یا یعنی اس میں دو سوال ہی ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے این لباس شوئی است یعنی کپڑے دھونے والی مشین ہے. این لباس شوئی بزرگ است یا کوچک. یہ لباس شوئی بڑی ہے یا چھوٹی ہے. این لباس شوئی بزرگ است. چلیں بھائی اب آپ دیکھیں لطفاً بخونید. محمد پزشک است یا پرستار است. پرستار کہتے ہیں نرس کو، یعنی محمد پزشک ہے. شما در حمام دوش میگیری یا در آشپزخانه. آپ حمام میں نہاتے ہو یا باورچی خانے میں. واہ کیا بات ہے. من در حمام دوش میگیرم. میں حمام میں ہی نہاتا ہوں. بینی برای شنیدن است یا بویدن. جو ناک ہے وہ سننے کے لیے ہے یا سونگھنے کے لیے ہے. بینی برای بویدن است. بینی سونگھنے کے لیے ہے. این خانم ها ظرف میشویند یا غذا میپزند. این خانم ها غذا میپزند. یہ عورتیں برتن دھو رہی ہیں یا کھانا بنا رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھانا بنا رہی ہیں. اسی طرح یہ بھی لطفاً پاسخ دہید. اس میں بہت ساری چیزیں پہلے لیکچر کی بھی آئی ہوئی ہیں. جیسے آپ 5ویں کو دیکھیں نا. استاد شما با مایک آبی می نویسد یا قرمز. ٹھیک ہے نا. آیا آپ کا استاد وہ جو ماجک ہے، وہ جو پوائنٹر ہے، اس کا جو رنگ ہے وہ آبی ہے یعنی پانی ٹائپ ہے، یا اور قرمز یا سرخ اس کے ساتھ لکھتا ہے یا کس کے ساتھ لکھتا ہے. اس طرح کے سوال ہیں، بہت آسان بھی ہیں.
یہ بہت اہم ہے. لطفاً توجہ کنید. این مرد چه کار میکند؟ یہ مرد کیا کرتا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ این مرد روزنامه میخواند. یہ روزنامه کہتے ہیں اخبار کو. آن خانم چه کار میکند؟ وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ آن خانم غذا میپزد. فاطمه چه کار میکند؟ فاطمه نامه مینویسد. فاطمه لیٹر لکھ رہی ہے، پتہ نہیں کس کو لکھ رہی ہے. دوم علی چه کار میکند؟ علی نقاشی میکشد. علی پینٹنگ کر رہا ہے. شما چه کار میکنی؟ من لباس میشویم. شما کدام لباس رو میشویی؟ من پیراهن قرمز میشویم. شما تو شما اور تو، یہ دیکھیں تو بھی بیچ میں آیا ہے. یہ شما احترام کے لیے ہے، آگے والے اس میں بتائے گا آگے والے پیراگراف میں کہ مطلب یہ شما اور تو میں کیا فرق ہے. تو وہی تو ہی ہوتا ہے، لیکن جو پرسنالٹی اچھی ہے اس کو شما بولتے ہیں احترام کے ساتھ. شما چه کار میکنی؟ من دوش میگیرم. شما کجا دوش میگیری؟ من در حمام دوش میگیرم. نرگس چی دارد؟ او کیف و کتاب دارد. نرگس چه کار میکند؟ او درس میخواند. نرگس کجا درس میخواند؟ او در اتاق مطالعه درس میخواند. او در اتاق مطالعه درس میخواند. اب یہ یہاں پر بہت ہی اہم ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. جملے محترمانے، ایک تو ہوتا ہے عام جملہ، ایک ہوتا ہے محترم جملہ. تو یہ عامیانہ ہے، ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن شما اب یہ ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں جو صاحب عزت ہو یا جو کوئی اچھی پرسنالٹی ہو. تو استاد ہستی، اب استاد کو تو بولیں گے نا تو وہ کہے گا اچھا مجھے اب میں تو ہو گیا ہوں، یعنی اسے کیا کہیں گے؟ شما استاد ہستی، شما استاد ہستید، یعنی اس میں بہت زیادہ احترام پایا جاتا ہے. تو استاد ہستی یا شما استاد ہستید، اس میں بہت فرق ہے. یعنی آپ استاد ہیں، یہ نہیں کہے گا تو استاد ہے. صحیح ہے. او استاد است، اب او کے ساتھ ایشان بولیں گے. ایشان یعنی وہ، جسے انگلش میں دے بولتے ہیں. او استاد است، ایشان استاد است، یہ استاد ہے، یہ بھی نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ ایشان استاد ہستند، وہ استاد ہیں. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب یہ بھی بہت آسان ہے، آپ خود پڑھ لیں گے. لیکن خانہ برادرم، اب یہ پڑھ کے نا چھٹی کرتے ہیں. یعنی میرے بھائی کا گھر. تہران پایتخت ایران است. تہران ایران کا دارالحکومت ہے. خانہ برادرم احمد در تہران است. میرے بھائی کا جو گھر ہے وہ تہران میں. خانہ او دو طبقه دارد. اس کا گھر 2 فلور پہ ہے. ایشان سے فرزند، 2 دختر به نام فاطمه و زینب و یک پسر به نام علی. فاطمه بزرگترین فرزند برادرم است. اب دیکھیں اس میں 5-7 جملے ایک ہی لائن میں بول دیے اس نے، اور ایرانی ایسے ہی بولتے ہیں. یعنی اس کے 3 بچے ہیں، 2 دختر، اس کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک کا نام فاطمہ ہے، دوسری کا نام زینب ہے، اور ایک بیٹا ہے اس کا نام علی ہے. فاطمہ بزرگترین فرزند برادرم است. جو فاطمہ ہے وہ سب سے بڑی ہے. خانه برادرم یک سالن پذیرایی، 2 اتاق خواب، 1 اتاق مطالعه، آشپزخانه و سرویس بهداشتی دارد. سالن پذیرایی و اتاق مطالعه آنها در طبقه دوم است. در سالن پذیرایی آنها مبل، میز پذیرایی و یک تلویزیون بزرگ است و در اتاق مطالعه 3 قفسه کتاب، 4 صندلی و یک میز بزرگ وجود دارد. سالن جہاں پر کھانا کھلاتے ہیں، سروس بہداشتی جہاں پر مطلب وہ واش روم، ٹوائلٹ، سب چیزیں. موبل صوفے، ٹیلی ویژن، قفس سے یہ کتاب جہاں کتابیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اور آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ سمجھ آئی ہوگی. اور اس کے بعد ہمارا تیسرا لیکچر شروع ہوگا، اور وہ تیسرا لیکچر یہ ہے. انشاءاللہ اس کو خوب پریکٹس کریے گا، بہت فائدہ ہوگا.